الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت طرق فلا شفعة متفق علیہ واللفظ للبخاری وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. باب الشفعة. شفعة شفعہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی جوڑا، زائد ملانا اور تقویت وغیرہ ہے. اصطلاحاً شفعہ سے مراد ہے شریک کے اس حصے کو مقرر معاوضے کے بدلے شریک کی طرف منتقل کرنا جو اجنبی کی طرف منتقل ہو گیا تھا. اہل علم کے نزدیک ایسے شریک کے لیے جس نے ابھی مقاسمت نہیں کی، حق شفعہ کے اسباب پر اجماع ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفعہ کی مشروعیت میں سوائے ابو بکر اعظم کے علاوہ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. رب ان رہائش گاہ، حائطن باغ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ دیا جو تقسیم نہ ہوئی ہو. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة فی کل ما لم یقسم، جو تقسیم نہ ہوئی ہو. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، اور جب حد بندی ہو جائے، وَصُرِّفَتْ طُرُقُ، اور راستے الگ ہو جائیں، فلا شفعۃ، تو پھر حق شفعہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم، لیکن یہ لفظ بخاری کے ہیں. واللفظ للبخاری وفی روایت مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے الشفعۃ فی کل شریک، کہ شفعہ ہر مشترکہ چیز میں ہے. فی ارض، مثلا زمین میں، اور رب ان یا مکان میں، او حائط یا باغ میں. لا یصلح ان یبیع حتی یعرض علی شریکہ، اپنے شریک پر پیش کیے بغیر کسی کے بغیر فروخت کرنا درست نہیں. وفی روایت الطحاوی، اور طحاوی کی روایت میں ہے قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة فی کل شیء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں شفعہ کا فیصلہ دیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مشترکہ ہو اور ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، اس میں حق شفعہ ہے. خواہ وہ چیز منقولہ ہو، مثلا سواری اور دیگر ساز و سامان وغیرہ، یا غیر منقولہ، مثلا گھر، دکان اور دیگر عمارات وغیرہ. امام احمد اور امام مالک، احناف اور اہل ظاہر کا یہی موقف ہے، جبکہ جمہور کا کہنا ہے کہ شفعہ صرف منقولہ اشیاء میں ہی ہے. راجح موقف امام احمد وغیرہ ہی کا ہے، کیونکہ ایک تو طحاوی کے روایت کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ شفعہ کا سبب صرف شراکت ہی ہے، اور ہر وہ چیز میں عام ہے، خواہ زمین ہو یا گھر، راستہ ہو یا پانی کی کوئی ندی، یا کوئی بھی منقولہ چیز، جیسا کہ امام شوکانی نے یہی موقف اپنایا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے،
جب شریک کو مطلع کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے سے سودا کرے تو کیا شریک کے لیے شفع کا حق باقی رہتا یا نہیں؟ جمہور علماء امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اسے حق شفع حاصل ہوگا، کیونکہ پہلے اطلاع دینا حق شفع کے لیے معنی نہیں، جبکہ امام ثوری، امام ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اطلاع دینے کے بعد شفع کا استحقاق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوسرا موقف ہی اقرب الی الحدیث ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اگر وہ چاہے تو اسے رکھ لے، اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ تو جب اطلاع دینے پر شریک نے اسے نہیں رکھا تو پھر حق شفع کس چیز کا باقی رہا؟ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بصحبه اخرجہ البخاری والحاکم وفیہ قصۃ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بصحبہ، ہمسایہ اپنے قریبی ہونے کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ اسے بخاری اور حاکم نے روایت کیا۔ وفی قصۃ، اور اس بارے میں قصہ ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار الدار احق بالدار، رواہ النسائی وثقہ ابن حبان ولہ علۃ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الدار احق بالدار، گھر کا پڑوسی اس گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ اس سے نسائی نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا اور اس میں علت ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر 1539، صحیح جامع الصغیر میں 3087، ابن حبان کے اندر 5182، طحاوی کے چوتھے جلد 122۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو معلول کہا ہے، اور شیخ اعظم علی قاضی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اس کے کچھ شواہد ہیں جن سے اس کے معنی کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بشفعۃ جارہ ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجار احق بشفعۃ جارہ ينتظر بها، ہمسایہ اپنے ہمسائے کا شفعہ میں زیادہ حقدار ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، اچھا شفعہ کی وجہ سے اس کا انتظار کیا جائے۔ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، اگرچہ وہ غائب ہو۔ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا، بشرطی کا دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ ورجال ثقات، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ثقابہ کا معنی ہے قریبی ہونا۔ اسے سواد کی جگہ سین کے ساتھ ثقابہ بھی پڑھا گیا ہے۔ وفی قصۃ، اور اس میں لمبا قصہ، وہ قصہ مختصر الفاظ میں یوں ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ میرے 2 مکان جو ان کے قرب میں ہیں خرید لیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو انہیں 4000 پر ہی خریدوں گا، خواہ وہ کٹھے لے لو یا قسط وار۔ اس پر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے تو میں تمہیں یہ مکان 4000 میں کبھی نہ دیتا۔ اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پڑوسی کو حق شفعہ حاصل ہے،
ان अहादीस से बेज़ाहिर मालूम होता है कि पड़ोसी को भी शरीक की तरह के शुफा है, लेकिन इसका जवाब यूं दिया गया है कि इन अहादीस में हक़ शुफा की कोई वजाहत नहीं। अलबत्ता पड़ोसी के ज़्यादा हक़दार होने का मतलब ये हो सकता है कि वो तावन, खैर ख्वाही और इसार वगैरह का दूसरों से ज़्यादा मुस्तहिक है। यहाँ ये भी याद रहे कि कमूस में है लफ्ज़ जार हमसाए की तरह, पड़ोसी की तरह शरीक पर भी बोला जाता है। नीलुल अवतार जिल्द नंबर 343, मुनहतुल गफ़ाद जिल्द नंबर 3 1427। इसकी तायीद मज़कूरा बाला तीसरी हदीस से भी होती है कि पड़ोसी को सिर्फ उसी सूरत में शुफा का हक है जब दोनों का रास्ता एक हो। मुराद है कि दोनों शरीक हो। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यह हदीस इस बात की दलील है कि मुजर्रद हमसाएगी के ज़रिए हक़ शुफा साबित नहीं होता, बल्कि इसके लिए मुश्तरक रास्ता होना ज़रूरी है। इसकी तायीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है, जब हदबंदी हो जाए और रास्ते जुदा जुदा हो जाएं तो फिर शुफा का इस्तेहकाक नहीं रहता। शुफा का इस्तेहकाक नहीं रहता। नीलुल अवतार जिल्द नंबर 3 143। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यही इमाम शौकानी रहमहुल्लाह की बात ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है, और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी इसी को इख्तियार किया है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद भी इसी के कायल हैं, जबकि अहनाफ ने कहा है कि मुजर्रद हमसायगी से भी हक़ शुफा साबित हो जाता है, लेकिन पहला मुवक्कफ़ी दलाइल के ज़्यादा करीब है। अस्यलुल जर्रार जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 172। व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शुफ़अतु कहल्लिल इकाल। रवाहु इब्न माजा वल बज़्ज़ार व ज़ादा अल गाइबिन व इस्नादुहु ज़ईफ़ुन। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शुफ़अतु कहल्लिल इकाल, शुफा रस्सी खोलने की मानिंद है। इसे इब्न माजा और बाज़ार ने रवायत किया है, और बाज़ार ने ये इजाफ़ा किया गया है कि वला शुफ़अता लिग़ाइबिन, गायब शख्स को शुफा का हक नहीं। इसकी सनद ज़ईफ़ है। इब्न माजा में 2500 और 2501 किताब शुफा में ये रवायत मौजूद है, लेकिन शेख अब्दुल्ला बसाम और शेख हाज़िम अली काज़ी ने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा है। हल्ला, हल्लुन, हलुन, हाज़बरा लाम दो पिछलुन, हलुन का मानी है खोलना, और इकाल उस रस्सी को कहते हैं जिसके साथ ऊंट को बांधा जाता है। मुराद ये है कि जैसे रस्सी खुल जाए तो जानवर भाग जाता है, इसी तरह अगर फ़ौरन शुफ़ा ना किया जाए तो हक़ शुफ़ा भी बातिल हो जाता है। ये और इस माना के तमाम रवायात साबित नहीं, लेकिन फिर भी अहनाफ का मुअक्कफ़ इन्हीं रवायात पर मबनी है कि हक़ शुफ़ा ताख़ीर की वजह से बातिल हो जाता है, लेकिन राज मुअक्कफ़ ये है कि हक़ शुफ़ा ताख़ीर के बाइस बातिल नहीं होता। इसकी दलील गुज़श्ता सही हदीस है जिसमें ये फरमान नबवी मज़कूर है। अगर वो गायब हो तो इसका इंतज़ार किया जाए।
اگر وہ غائب ہے تو اس کا انتظار کیا جائے. الجار حق بالشفعۃ جارہ ينتظر بها وان كان غائبا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاء اللہ. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے اگر شریک غائب ہو تو علماء کا اجماع ہے کہ غائب اپنے شفعہ کے حق پر باقی رہے گا جب تک کہ اس سے شریک کی بیع کا علم نہ ہو جائے. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو جانے سے حق شفعہ باطل نہیں ہوتا. نواب صدیق حسن خان نے کہا رحمہ اللہ کہ حق بات یہی ہے تاخیر ہو جانے سے حق شفعہ باطل نہیں ہوتا. باب القراض، باب القراض یعنی مضاربت کا بیان. مضاربہ مصدر ہے، باب ضاربہ یضارب بر وزن مفعل سے، اسے مقارضۃ بھی کہتے ہیں، یعنی مشارکت فی التجارہ، تجارت میں باہم مشارکت کرنا. مضاربت سے مراد ایسی تجارت ہے جس میں سرمایہ ایک شخص کا اور محنت کسی دوسرے شخص کی ہو، اس شرط پر کہ منافع دونوں میں طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کیا جائے اور تجارت کے خسارے میں نقصان صرف مال کے مالک کا ہوگا اور عامل کو اپنی محنت و جد و جہد کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آئیے ذرا روایت پڑھیے. ان صہیب بن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث فیہن البرکۃ البیع الی اجل والمقارضۃ وخلط البر بالشعیر للبیت لا للبیع. رواہ ابن ماجہ باسنادہ ضعیف. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث فیہن البرکۃ، تین کاموں میں برکت ہے. البیع الی اجل والمقارضۃ، ایک مقررہ مدت تک فروخت کرنا، والمقارضۃ مضاربت کرنا، وخلط البر بالشعیر للبیت، اور گندم میں جو ملانا گھر کے لیے، لا للبیع تجارت کے لیے نہیں. اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے. وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ انہ کان یشترط علی الرجل اذا اعطاہ مالا مقارضۃ ان لا تجعل مالی فی قبض رطبۃ ولا تحملہ فی بحر ولا تنزل به فی بطن مسیل فإن فعلت شیئا من ذلك فقد ضمنت مالی. رواہ الدارقطنی ورجالہ ثقات. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ کان یشترط علی الرجل، کہ جب وہ کسی کو مضاربت پر اپنا مال دیتے، اذا آتاہ مالا مقارضۃ، تو شرط لگاتے ہیں. کس چیز کی شرط؟ اللہ تجعل مالی فی قبض رطبۃ، کہ تم میرے مال سے حیوان کی تجارت نہیں کرو گے. ولا تحملہ فی بحر، اسے سمندر میں لے جا کر نہیں جاؤ گے. ولا تنزل به فی بطن مسیل، اسے سیلاب کی جگہوں میں لے کر نہیں جاؤ گے. فإن فعلت شیئا من ذلک، اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا، فقد ضمنت مالی، تو تم میرے مال کے ضامن ہوں گے. اسے دار قطنی نے روایت کیا اور اس کا راوی ثقہ ہے.
وقال مالک فی الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب عن ابی عن جدہ انہ عمل فی مال لعثمان علی ان الربح بینہما وہو موقوف صحیح. امام مالک نے موطا میں علا بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابی عن جدہ ہی روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال میں اس شرط پر تجارت کی تھی کہ منافع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور یہ روایت موقوف ہے. انہو عاملا فی مال لعثمان علی ان الربح بینہما، ربح منافع. اچھا، مذکورہ بالا روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن مضاربت آئندہ صحیح حدیث سے ثابت نیز بیع کی مشروعیت کے دلائل میں سے اجماع بھی ہے کہ صحابہ کی کثیر تعداد یتیم بچوں کے اموال مضاربت پر دیتی اور کسی نے اس پر تعجب نہ کیا. امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں اس بیع کی موجودگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اظہار تعجب نہ کرنا اس کی مشروعیت کے واضح دلائل ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مضاربت جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ 195. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بیع کی مشروعیت نص پر قائم اجماع کی وجہ سے ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ معاملات میں اصل جواز ہے، لہذا کوئی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع درست ہے. شیخ عبداللہ بسام نے فرمایا کہ بیع مضاربت کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کے ساتھ ثابت ہے. ہاں جی، اس پر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.